اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عبادت پسند ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان المبارک اگلے رمضان تک وہ سب درمیانی عرصہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ انسان اس دوران کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، اس کے بدن پر بالکل ہی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کے سبب بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ انہوں نے اس درخت کی ایک شاخ، ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے اس قدر ہلایا کہ اس کے تمام پتے جھڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، اے ابو عثمان، تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ فرمانے لگے، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اس کی ایک خشک ٹہنی پکڑی اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے تمام پتے جھڑ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک مسلمان جب اچھی طرح وضو کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے
تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے پانی طلب کیا اور پھر وضو کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا اور پھر وضو کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے، تو وہ نماز سے فارغ ہوتے وقت اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پس آئیں گے ان کے بعد ایسے نالائق جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے، ان قریب وہ دوزخ میں غیظ سے ملاقات کریں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے، تم کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تم کو دوزخ کا ایندھن بننا پڑا؟ تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، اور بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کیا کرتے تھے۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن نماز ضرور پڑھے گا اور جبکہ کافر نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے والا بنائے، ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، ہمیں ارکان اسلام کا پابند بنائے، ہمیں حقوق اللہ پورے کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔